الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خیر من عمله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ ان دونوں کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر لیجئے، یعنی جو بھی کام کرے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ایک اللہ کے لیے کرے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اس پر ہمارے لیے ثواب ہے، اور اگر لوگوں کے لیے کریں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کا یہ کام اگرچہ محدود ہے، یعنی کوئی انسان اپنے بستی کے لیے کر رہا ہے، کوئی انسان اپنے شہر تک کے لیے کر رہا ہے، کوئی انسان اپنے ضلع کے لیے کر رہا ہے، لیکن انسان کی جو نیت ہے وہ نیت عام ہونی چاہیے کہ اللہ میں جو یہ دین کا کام کر رہا ہوں، اس دین کے کام کے ذریعے سے پورے عالم میں دین کو پھیلا۔ انسان کی نیت تو محدود، انسان کا عمل تو محدود ہو سکتا ہے، لیکن نیت محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ عام ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی صرف نیت، یعنی مومن کسی اچھے کام کی نیت کر رہا، اس کا یہ نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو عمل کر رہا ہو، اپنی محنت کو خرچ کر رہا ہو، اپنے وقت کو لگا رہا ہو اور اپنی کوششوں کو لگا رہا ہو، اور ایک انسان صرف نیت کر رہا ہے، تو ایک انسان کی کوشش ہے، محنت ہے، وقت ہے، اور ایک انسان کا صرف نیت ہے، دونوں کا عمل برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو علماء نے سمجھایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس مال ہے اور وہ انسان اپنے مال کو خوب اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، بڑا سخی ہے اور خوب سخاوت کا معاملہ کر رہا ہے۔ ایک انسان تعلیم و تعلم خوب پڑھا لکھا ہے اور خوب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، ہر قسم کی کتابیں پڑھا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس علم بہت ہے۔ اور ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ انسان نیت کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا، میں بھی سخاوت کرتا، میں بھی لوگوں کی مدد کرتا، میں بھی غریبوں کی مدد کرتا، میں بھی بیواؤں کی مدد کرتا، میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے خوب پڑھاتا، خوب لوگوں کو دین سکھاتا، خوب بچوں کو پڑھاتا اور اللہ کے لیے اس کے دین کو پھیلاتا۔ اس طرح کی نیت کر رہا ہے ایک انسان جس کے پاس علم نہیں ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے پاس مال ہے اور ایک انسان کے پاس علم ہے، اور ایک انسان ہے جو اپنے بستر پر کمزور ہو کر بیٹھا ہوا ہے بیماری کی حالت میں، وہ انسان نیت کر رہا ہے کسی طاقتور کو دیکھ کر کہ میرے اندر بھی طاقت ہوتی تو میں بھی خوب اللہ کے دین کا کام کرتا، میں بھی گشت کرتا، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، میں بھی جماعت میں نکلتا اور میں بھی اللہ کے دین کے کام کو کرتا۔ تو ایک انسان کی صرف نیت ہے اور ایک انسان کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُمَا أَجْرَانِ سَوَاءٌ، وہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ اجر کے اندر برابر ہے۔ کیوں؟ ایک انسان جو ہے صرف نیت کر رہا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، ایک انسان ہے جو نیت کر رہا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، ایک انسان ہے جو بیمار ہے، طاقت نہیں ہے، وہ نیت کر رہا ہے۔ یہ لوگ مجبور ہیں، مجبوری کی وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی نیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان کو اس کے برابر ثواب دے گا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو اللہ کے دین کے کام کو کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر علماء نے ایک عجیب مسئلہ مستنبط کیا
کہ ایک انسان کے پاس مال ہے اور مال خوب ضائع کر رہا ہے فضول خرچی کے اندر، اور ایسی جگہ لگا رہا ہے جہاں اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ ہے، اور ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، وہ بھی اس طرح کی نیت کر رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خوب فضول خرچی کرتا، میں بھی لٹاتا، میں بھی خوب اس کو ضائع کرتا، اللہ کی ناراضگی کی جگہ پہ اس طرح لگاتا، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی گناہوں کے اندر برابر ہیں۔ وَهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں بھی جس طرح نیکی کے اندر برابر ہے، اس طرح یہ لوگ گناہوں کے اندر یہ دونوں برابر ہے، نیت کرنے والا اور عمل کرنے والا۔ اس لیے میرے دوستو، نیت یہ بہت بڑی چیز ہے، نیتوں کے اوپر ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ ایک حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس کو ہر ایک مصنفین جب اپنی نیتوں اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے، اپنی کتاب کو لکھنا شروع کرتا ہے، تو وہ اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو لکھتا ہے۔ سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھا، تو سب سے پہلی جو حدیث لکھی وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث لکھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اس حدیث کا ایک شان ورود ہے، ایک ہوتا ہے شان نزول اور ایک ہوتا ہے شان ورود۔ شان نزول کہا جاتا ہے جو قرآن کی آیت نازل ہو، جس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں شان نزول، اور حدیث کے اندر کہا جاتا ہے شان ورود۔ تو اس حدیث کا ایک شان ورود ہے، ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چلے گئے، اور اس وقت ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی تھی جب لوگ مکہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، ایک صحابیہ، وہ بھی ہجرت کر مکہ سے مدینہ چلے آئی، اور ایک صحابی ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس صحابیہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ مکہ سے ہجرت کر مدینہ چلے آئیں۔ تو وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا اور اس واقعے کی خبر ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ جو اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے، جو جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جو انسان مکہ سے مدینہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے، یعنی اللہ کے رسول یعنی ثواب کے لیے ہجرت کرے، اس کو اللہ اور اللہ کا رسول ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة ينكحها، یا جو انسان ہجرت کرے دنیا کی وجہ سے کہ میں مدینہ جا کر مال کماؤں گا، میں مدینہ جا کر پیسے کماؤں گا تو اس کو دنیا مل جائے گی، یا انسان اس وجہ سے ہجرت کرے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں گا تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس کو نہیں ملے گا، یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو انسان جس چیز کے لیے ہجرت کرے گا اس کو اسی کے برابر اس کو ثواب ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان جماعت میں بھی نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے کہ کس لیے میں جا رہا ہوں جماعت کے اندر، میرا کیا مقصد ہے، میں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کس نیت سے جا رہا ہوں۔ کیونکہ یہاں ایک صحابی صرف نکاح کی نیت سے جا رہے ہیں تو ان کو ثواب نہیں مل رہا، بلکہ نکاح کی نیت سے گئے، ان کو بدلہ مل گیا۔ اسی طرح ہم جماعت میں جا رہے تو ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ہونی چاہیے اللہ میری اصلاح ہو جائے، اے اللہ میں تجھ کو راضی کس طرح کروں، یہ راستہ ڈھونڈوں میں، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر 100% چلنے والا بن جاؤ۔ یہ نیت ہونی چاہیے ایک انسان کے جماعت میں جانے۔ اس لیے پہلے نیتوں کو درست کرایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ پوری زندگی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگاتا ہے۔ کیسے پیچھے لگتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے پوری زندگی لگتا ہے وہ انسان کہ کس طرح میں اس کو گمراہ کروں۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں کس طرح اس انسان کو گمراہ کر دوں، یہاں تک کر جب آخری وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، عین وقت
عین موت کے وقت وہ شیطان آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تو بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے اور تجھے سخت پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تیرا گلا بھی سوکھ رہا ہے، یہ لے میں تیرے لیے ایک بہترین پانی لے کر آیا ہوں، صرف تو اتنا کر دے کہ میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے یہ پانی دے دوں۔ کیونکہ سکرات کا وقت ہے، انسان کو دنیا نظر نہیں آ رہی، انسان کو اپنی زندگی نظر آ رہی، کدھر سے بھی کچھ مل جائے، اس لیے کہا گیا، حدیث کے اندر آیا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم ایسے انسان کے پاس بیٹھو جس کے موت کا وقت قریب ہے تو اس کو یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے تیرا آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تیرا آخری وقت، یوں نہ کہو، بلکہ لقنوں کہا۔ لقنوں کا مطلب ہے کہ صرف ان کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیے، ان کو تلقین مت کیجیے، کیوں؟ ان کا آخری وقت ہے اور آخری کے وقت کے اندر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنی سختی نظر آ رہی ہے، اپنے سکرات کا وقت ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ کلمے کا انکار کر دے اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو۔ بہت سارے جاہل لوگ کیا ہوتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے، پڑھ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ آخری وقت، وہ انسان کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، سامنے فرشتہ ہے شیطان ہے، دونوں سامنے حاضر ہے، اب وہ انسان کلمہ پڑھے وہ تو ہٹا دیتا ہے کہ ہٹ یہاں سے، میں کیا کلمہ پڑھوں، پھر وہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ اس لیے کہا اس کو کلمہ تلقین مت کرو، کلمہ صرف پڑھو ان کے سامنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے پھر چھوڑ دو اس کی حالت میں، پھر آپ کلمہ مت پڑھو، کلمہ پڑھنا بند کر، کیوں؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا آخری حالت میں بس وہ کافی ہو۔ تو بہرحال شیطان کیا رہتا ہے؟ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی لیے کہا اس کے الفاظ ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا، تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، لیکن وہ خود کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے وہ بندے جو صرف اپنے اعمال کو تیرے لیے کرتے ہیں، اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو خالص رکھتے ہیں، وہ میرے جال سے اور میرے فندے سے کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرے، اپنے اعمال کو صرف ایک اللہ کے لیے کرے، اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کی نگہبانی کرے کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں کہیں دوسرے کے لیے تو یہ عبادت نہیں ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کہیں دوسرے کے لیے تو نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں کہیں دوسرے کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں ہے، معاملات کے اندر بھی کسی سے ہمدردی کر رہے ہیں، کسی کی ہمدردی، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو اپنی نیت کو درست کرے پہلے اور یوں کہ اے اللہ میری زبان سے جو باتیں نکلے ایسی باتیں نکال میری زبان سے اور ایسے مشورے نکال میری زبان سے جو تیری مخلوق کو فائدہ پہنچاوے، نقصان نہ پہنچے۔ یہ پہلے اپنی نیت کو درست کرے پھر لوگوں کو مشورہ دے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کبھی مشورہ لینے بھی آتے ہیں تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں یہ میرے سے آگے بڑھ جائے گا، چلو کوئی ایسی چیز بتاوے جس سے کیا ہو جائے ایک گڑھے کے اندر گر جائے۔ کبھی راستہ کوئی پوچھا، ہاں یہ راستہ سیدھا جانے کا، تو کبھی کہہ دیتے ادھر سے چلے جاؤ۔ انسان کا ایمان کمزور ہو تو کہا کہ نیتوں کو ٹٹولے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے معاملات ہو یا پھر عبادات ہو۔ اس لیے ہمارے اکابرین جب کسی حدیث کے اوپر کلام فرماتے، کسی حدیث کی تشریح کرتے تو ان کی مثال متقدمین کے اندر بھی نہیں تھی، ایسے حدیث کے اوپر کلام پیش کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے اوپر کلام کر رہے تھے، تشریح کر رہے تھے ایک حدیث کی، وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، واقعات الغار سے یہ حدیث مشہور ہے اور صحاح ستہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ صحاح ستہ مطلب جو مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف، ان 6 نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ صحیح ہے۔ فرماتے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، وہ تینوں آدمی کسی جگہ گئے ہوئے تھے اور اچانک بارش ہوئی اور تیز ہوا چلی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں بچنا چاہیے، کہیں بچنے کے لیے اپنے حفاظت کے لیے کسی جگہ پہ رکنا چاہیے۔ وہ لوگ ایک غار کے اندر جا کے رک گئے اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ایک چٹان گرا اور چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا، نہ باہر سے کوئی چیز نظر آتی تھی نہ اندر سے کوئی چیز نظر آتی تھی، اور سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں جا رہی تھی اور نہ ہوا وہاں پاس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، اب کرے تو کیا کرے؟
اب ان کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا سامنے. ان کے سامنے دو ہی راستہ تھا, یا تو یہ کہ اسی کے اندر ہم رہ کر مر جاوے, یا اللہ سے دعا کریں کسی ایسے عمل کے وسیلے سے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا. یہ واقعہ بتلانا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو خالص کر لے گا اللہ کے لیے. اگر انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو انسان کا دنیا میں کسی سے جھگڑا ہی نہیں رہتا. کسی کی مدد کر دی اللہ کے لیے کیے, بعد میں جا کر وہ انسان سامنے ہو گیا اپنے, تو اپنے یوں نہیں کہیں گے میں نے تو اس کی مدد کی تھی, دیکھ آج میرے سامنے ہو رہا. ایسا نہیں, کیوں؟ اس نے تو میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. اللہ کے لیے کریں گے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. تو پھر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی اور بہت ہی زیادہ غریب تھی, مصیبت میں رہتی تھی اور ہمیشہ میرے سے قرض مانگا کرتی تھی, اور میں جب وہ قرض مانگنے آتی تو میں ایک شرط لگاتا کہ میرے مقصد کو پورا کر دے. وہ منع کر دیتی تھی, لیکن ایک دفعہ بہت ہی زیادہ اس کو ضرورت پڑی اور بہت ہی محتاج ہو گئی. وہ میرے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ میری شرط رکھی کہ میرے مقصد کو پورا کرنا ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, منظور کر لی اس نے. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کسی کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ناجائز فائدہ اٹھانا یہ صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ تم ایک تدبیر کرتے ہو. انسان ایک تدبیر کرتا ہے, 4-5 لوگ مل کر ایک تدبیر کر رہا ہے اور ایک اللہ کی تدبیر. ایک انسان دوسرے کو برباد کرنے کی تدبیر کر رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور تدبیر کر رہا ہے, دوسرے کی عزت کو لوٹنے کی تدبیر اور پلاننگ کر رہا ہے, اور ایک طرف ایک اللہ پلاننگ کر رہا ہے, ایک اللہ کی تدبیر ہے. تمہاری ساری کی ساری تدبیریں اللہ کی تدبیر کے سامنے فیل ہیں. اس لیے کہا کہ کسی سے ناجائز جب مجبوری ہو تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر فائدہ اٹھانا ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے فائدہ اٹھا لیتے جو غریب تھے, غربا تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حالات کے اندر اور بہت ہی مصیبت اور پریشانی جھیل کر اسلام جب قبول کیا تو ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی جھیلنی پڑی. ایران کے رہنے والے تھے. ان کے والد محترم کیا تھے؟ مجوسی تھے. ان کے والد نے ان کو ایک مرتبہ باہر کہیں بھیجا. وہ باہر کہیں گئے تو جانے کے بعد دیکھا کہ ایک پادری ہے, ایک راہب ہے جو دین کی باتیں کر رہا ہے. پہلے کے زمانے میں راہب اور پادری وہ اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے. وہاں جا کر بیٹھ گئے. 1 دن بیٹھے, 2 دن بیٹھے, تیسرے دن بیٹھے. ان کو وہ مذہب اچھا لگنے لگا, انہوں نے وہ مذہب قبول کر لیا. جب ان کے والد صاحب کو پتہ چلا تو ان کے پیٹ کے اندر بیڑیاں ڈال دی, زنجیروں سے جکڑ دیا, اور جکڑ دینے کے بعد خوب تکلیف پہنچائی. لیکن بچ بچا کر وہاں سے نکلے. نکلنے کے بعد پھر کسی پادری کے پاس جا کے رہنے لگے. جب اس پادری کا انتقال ہو گیا اس نے کہا آخری وقت میں کس کے پاس جاؤں؟ فلاں پادری کے پاس چلے جاؤ. اس طرح 3 پادری کے پاس, 3 راہب کے پاس وہ گئے, اور اخیر کے اندر کہا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب نبی آخر الزماں کا وقت آ گیا ہے. تو کہا کہ وہ کیسے ملیں گے؟ تو کہا کہ فلاں درخت جو کھجور کے درخت ہیں, جھاڑی کھجور کے درخت ہے, وہاں وہ ہجرت کر کر آئیں گے, اور اس جگہ کا نام یثرب یعنی جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے, لیکن ان قافلے والوں نے ان کو غلام بنا لیا اور غلام بنا کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کے مالک نے بات کی کہ مدینہ کے اندر ایک شخص آیا ہے اور یوں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سن رہے تھے. وہ فوراً نیچے آ کر کہا کہ آپ جو بات کر رہے تھے کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہا کہ تجھے کیا لینا. ایک تھپڑ مارا اور ان کو بھگا دیا کہ آپ کو کیا لینا ہے اس سے. وہ چلے گئے اور بچ بچا کر وہاں مالک سے بھی بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس راہب نے علامتیں بتلائی تھی, 3 علامتیں بتلائی تھی کہ نبی جو ہوگا وہ صدقہ نہیں کھاتا اور ہدیہ قبول کر لیتا ہے, اور اس کے پشت کے اوپر اس کے پیچھے مہر نبوت ہوگی, نبوت کی مہر ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے,
انہوں نے کہا کہ نبی صدقہ یعنی ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ پھر دوسرے دن ہدیہ لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تیسرے دن ارد گرد گھومنے لگے تو وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور مہر نبوت کے لیے گھوم رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا، جیسے ہی دیکھا مہر نبوت، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اگر فائدہ اٹھانا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ غلام تھے اور مالک نے یوں شرط لگائی تھی کہ اگر تم 40 اوقیہ سونے کا لا کے دو گے اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے، جب تک اس کے پھل نہ آ جاوے اس وقت تک تم آزاد نہ ہو، اور کھجور کے درخت کے جو پھل آتے ہیں وہ 8 سال کے اندر آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ بات بتلائی کہ یا رسول اللہ اس طرح کی باتیں میرے مالک نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونا لے کر آپ جائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو کچھ ہے یا رسول اللہ، اس نے تو 40 اوقیہ مانگی۔ بولے آپ لے کر جائیے۔ وہاں جا کر جاتے وہ جو سونا تھا وہ 40 اوقیہ کے اندر کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر 300 درخت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر اپنے ہاتھوں سے 299 درخت کو لگایا، اور کل جا کے صبح ہو کر دوسرے دن اس درخت کے اوپر پھل آ گئے۔ ایک درخت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا، اس پر پھل نہیں آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پھل ایک جو درخت ہے اس کے اندر پھل نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے اور اس درخت کو نکالا اور اپنے ہاتھ سے لگایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً اسی وقت اس درخت کے اوپر کیا آ گیا؟ پھل آ گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بتلانا یہ کہ اگر مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غربا صحابہ سے اٹھاتے کہ آپ میرے گھر کے نوکر بن جائیے، آپ کی مدد میں کروں گا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا وہ صحابہ کو دے دیا، لیا نہیں صحابہ سے۔ تو کسی کے ناجائز مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو انسان تھا بنی اسرائیل کا 3 آدمی تھا، اس میں سے ایک نے کہا کہ وہ جو میری چچا زاد بہن تھی وہ آئی اور شرط کو منظور کر لیا، وہ میں اس کو 100 درہم دے دیا۔ درہم دینے کے بعد جب میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے لگا اور اس کے دوران کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر۔ جیسے اس نے اللہ تیرا نام لیا میں فوراً اس جگہ سے ہٹ گیا اور میں نے اس کو جو 100 درہم دیے تھے اس کو ہدیہ کر دیا اور وہاں سے ہٹ کر نکل آیا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا ہو تو اس چٹان کے اس غار کے چٹان کو ہٹا دے۔ ان کے اس دعا کی وجہ سے غار کے اوپر جو چٹان تھا وہ تھوڑا ہٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا جو یہ عمل تھا خالص اللہ کے لیے تھا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میرے غریب میرے کمزور والدین تھے اور میں اس کی خدمت کرتا تھا اور میں شام کو بکریاں چڑھا کر آتا، ان کے لیے دودھ نکالتا تھا۔ ایک روز میں دور چلا گیا اور مجھے رات ہو گئی اور جب میں آیا تو دیکھا میرے والدین سو گئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا گوارا نہ سمجھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جاوے، اور صبح ہوئی تو میں نے ان کو دودھ نکال کر دیا۔ اے اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے کیا ہوں تو میرے اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دے۔ اس سے وہ چٹان تھوڑا اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس نے اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا وہ میرے پاس سے، لیکن بہت دنوں کے بعد جب آیا تو اس کی مزدوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے لے کر جا۔ اس نے کہا کہ آقا اے مالک تو مذاق مت کر میرے سے۔ اس نے کہا یہ مذاق نہیں، یہ تیری مزدوری ہے۔ اے اللہ میں نے یہ مزدور کی جو مدد کی تھی صرف تیرے لیے کی تھی، تو اس چٹان کو اس پہاڑ سے ہٹا دے۔ اللہ نے ان تینوں کی دعا قبول کی اور قبول کرنے کے بعد اس چٹان کو جو غار کے اوپر جو چٹان آئی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا اللہ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر، یہ تو ایک روایت ہے، اس روایت سے اس حدیث سے اس واقعے سے کیا نکلا اور کیا سبق ملا؟ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں جو اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا، یہ ان کا کوئی عمل عبادات سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ کسی نے یوں نہیں کہا کہ میں نے پوری زندگی نماز پڑھی ہو، کسی نے یوں نہ کہا کہ میں نے پوری زندگی روزہ رکھی ہو، کسی نے یوں نہ کہا کہ میں زکوٰۃ دیتا رہا، کسی نے یوں نہ کہا کہ میں نے حج کیا، کسی نے بھی اپنے عبادات کو پیش نہیں کیا۔ سارے کے سارے نے کس کو پیش کیا؟ اپنے معاملات کو پیش کیا۔
اور اللہ نے معاملات کی وجہ سے ان کو چھٹکارا دے دیا۔ امام ابو یوسف حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے معاملات کو درست کر لو گے، اپنے معاملات کو صحیح کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان کو دنیا کے اندر چٹان سے، غار کے چٹان سے بچایا، اس طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی چٹان سے تم کو بچا لے۔ اس لیے اپنے ہر کام کے اندر، اس لیے کہا اگر بیوی سے کوئی معاملہ کر رہا ہے تو محض اللہ کے لیے، بچوں سے کوئی معاملہ کر رہا ہے تو محض اللہ کے لیے، بھائی کے ساتھ کوئی مدد کا معاملہ کر رہا ہے تو محض اللہ کے لیے، لوگوں کے سامنے جتلانا نہیں ہے کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو سارے کے سارے ساری کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اپنی نیت کے اندر یہ لے کے آ جاتا ہے کہ میری واہوائی ہو، میری شہرت ہو، مجھے اس مدد سے اور اس کام سے پیسے ملے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب تیرے لیے جہنم ہے، جہنم کی کوتھڑی ہے، جہنم کا دروازہ ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اب یہاں تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس لیے معاملات کو بھی خالص کرنا ہے، عبادات کو بھی کیا کرنا ہے، اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ مصیبتیں تو آئے گی دنیا کے اندر، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 دن تک اس پتلے کے اوپر، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ 39 دن تک اس پتلے کے اوپر غم کی برسات کی اور صرف ایک دن خوشی کی برسات ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر آئے دن حالات تو آئیں گے، خوشی کبھی کبھی آئے گی، لیکن اس مصیبتوں سے، اس پریشانیوں سے بچنے کے راستے دو الگ الگ ہیں، دو قسم کے راستے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ ان دو قسم کو آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا